جی السلام علیکم۔ اچھا، میں نے آج کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے۔ ویڈیو میں ایک صاحب جو ہیں، بڑے مشہور صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل پہ ایٹم بم نہیں مار سکتا۔ مفتی طارق مسعود صاحب، اچھا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ ایٹم بم نہیں مار سکتا۔ ایک تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے جوہلا قسم کے ہمارے رہبر بن جاتے ہیں، آپ میرے سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے جی ایٹم بم نہیں مار سکتا، تو یہ ہزاروں ٹینک پڑے ہوئے ہیں، جہاز پڑے ہوئے ہیں، اتنا گولہ بارود ہے، یہ کس لیے ہے؟ ان کو بتا کے ان کو آگے ممبر پہ رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہیں کہ جی آپ فلسطین کی مدد کریں، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں۔ میرے سے ویڈیو نہیں دیکھی جاتی جس طرح کہ وہ بچے وہاں پہ ایک طرح سا ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، وہ آپ ویڈیوز نہیں دیکھی جا رہی ان کی، وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ اور ہمارا عالم دین جو سو کالڈ ملا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، بے شرم قسم کے لوگ ہیں۔ وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی آپ ایٹم بم گرائیں گے تو وہ جو ساتھ مصر لگ رہا ہے، جورڈن لگ رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ بھائی ایٹم بم کے علاوہ بیلسٹک میزائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ اس طرح کی جسٹیفیکیشن آ رہی ہے ان کی طرف سے۔ تو میں ایک پیغام شیئر کر رہا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے جو میں سنتا بھی ہوں، اس میں ایک بڑا یہ جس کو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بھر دینا، ان کا شعر یہ ہے: مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولوی سے میں مولانا روم نہیں بنتا، اگر میں شمس تبریز کی غلامی نہ کرتا یا ان کی وہ شاگردی میں نہ آتا۔ بیسیکلی یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا ڈگری لیتے ہیں اور ڈائریکٹ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پہلے بکواس یہ کرتے رہتے ہیں، جو لفظہ، جو بکواسیات، گالیاں گلوچ۔ میں کسی مسلک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا بیان اس مشہور شخصیت اور ذمہ دار آدمی کی طرف سے آنا، یہ انتہائی جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں ہماری پسماندگی کو دکھاتا ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں، کتنے کو جاہل ہو گئے ہیں۔ وہ بجائے یہ آ کے کہ ان کو آنسوؤں سے رونا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہمارے مسلمان لوگ انسانیت کی خاطر وہ وہاں پہ ذبح ہو رہے ہیں، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان کے اوپر اتنا گولہ بارود ڈالا جا رہا ہے، ہم یہاں پہ آ کے یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں۔ پہلے وہ صاحب ڈائریکٹ اسٹیج ڈرامے سے اٹھ کے آ گئے تھے، ممبر رسول پہ بیٹھ گئے تھے، لطیفے ہی نہیں ختم ہوتے تھے، اس کے بعد ان کی شادیاں شروع ہو گئیں۔ یعنی کہ ہر وہ جو بچکانہ حرکات جو کسی کی ویسی بازار سے کوئی آدمی آ کے بیٹھ جائے، وہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن آپ کبھی ان کی باتیں غور سے سنیں تو کئی دفعہ وہ گالیاں بھی بکتے ہیں۔ اور میں ایک مولوی کے خلاف نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کئی اتنی مثالیں پیش کرتا ہوں جہاں میں اب آپ کو کیا بتاؤں۔ ہمارے جب رہبر اس طرح کے ہیں تو عوام کس طرح کی ہوگی؟ رہبروں نے یہ حال کر دیا ہے ہمارا۔ تو اب بس ایک سمپل سی بات کرنی تھی کہ بجائے یہ کہنے کے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان لوگوں کے لیے، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ہم اس طرح کی یہ جو ہے فضولیات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو بڑا عجیب لگا، بہت ہی عجیب سا مجھے جو ہے نا یہ بہت برا لگا مجھے، اس طرح کا شخص جو ہے نا اس طرح کی بات کر جائے اور اس کو احساس تک نہیں ہے کہ ایٹم بم نہیں مار سکتے۔ بھائی ایٹم بم مارنے کو کس نے کہا ہے؟ تمہارے منہ سے تو ایک لفظ نہیں نکل رہا، ہمارے حکمرانوں کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا، سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، سارا کچھ ہو چکا ہے، تم آگے بجائے زخم پہ مرہم رکھنے کے تم نمک چھڑک رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ بس یہ عجیب ہی معاملہ بنا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ۔